سب سے پہلے تو آغا یہ سن لیجئے کہ حضور جس شب میں حضور کی آمد تھی، تاجدار انبیاء کی، خاتم الانبیاء والمرسلین کی، علت غائی کائنات کی، مولا علی کے بھی مولا کی جب آمد تھی تو اس شب میں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے پوری کائنات کو منور کیا، آسمان سے لے کر زمین تک اللہ نے ڈیکوریشن کرائی، باقاعدہ چراغاں ہوا، اور یہ ابلیس ہمیشہ جایا کرتا تھا آسمانوں میں غیب کی خبریں لینے کے لیے۔ اس شب میں، جس شب میں آقا تشریف لا رہے ہیں، یہ جب آسمان کی طرف جا رہا تھا تو جبریل نے اس کو پلٹا دیا اور یہ کہہ کے پلٹا دیا کہ آج کے بعد تمہارا داخلہ آسمانوں میں بند ہو گیا ہے، اب غیب کی خبریں تم چرا نہیں سکتے۔ اس نے جبریل سے پوچھا کہ کیا وہ آ گیا جس کا انتظار تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی آمد سے انکار تو ابلیس کو نہیں ہے۔ اب جو آقا کی آمد کا جشن نہیں مناتے وہ ابلیس سے بھی پست ہے، ابلیس کو بھی انتظار ہے کہ کوئی آنے والا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ اس کے ابلیس کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں نے جب یہ سوچا کہ آسمانوں میں تو اب داخلہ بند ہو گیا ہے، تو کیوں نہ میں مکے ہی میں جا کر اس وجود کے قریب جاؤں جس کا انتظار ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے فرشتوں کا حلقہ دیکھا جنہوں نے جائے ولادت مبارک کو باقاعدہ حلقے میں لے لیا تھا۔ جدھر سے میں جانا چاہوں ادھر سے مجھے روک دیا جائے۔ تو ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ آقا کے جشن میں صرف ابلیس نہیں جا سکتا، باقی ہر ایک کا داخلہ جائے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولانا فرما لیا آپ نے۔ اور پھر آقا کا جشن منانا اللہ کا کام ہے اور فرشتوں کا کام ہے، تو آپ جو نہیں منا سکتے ان کا مزاج فرشتوں جیسا نہیں ہوگا، اس لیے وہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ جو اپنے بچوں کے برتھ ڈیز مناتے ہیں ان کو آمنہ کے لال کی برتھ اینیورسری میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے دعوت دی جن کے اسکول آف تھاٹ میں میلاد کا جلسہ حرام ہے، میں ضرور پہنچا وہاں پر، اور وہاں پہنچ کے میں نے وہ جو پیش کیا ان کو گفٹ، اس پر لکھا ویلکم ٹو حرام۔ انہوں نے کہا آپ نے ہماری انسلٹ کر دی۔ میں نے کہا آپ آمنہ کے لال کی انسلٹ کرتے رہے اور ہم آپ کے خاکی جیسے انسان کی انسلٹ نہ کریں۔ اگر آپ کے بیٹے کا برتھ اینیورسری ڈے منایا جا سکتا ہے تو جس کے لیے کائنات بنی ہے ان کا یوم ولادت کیسے نہیں؟ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور جس شب میں پیدا ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ وقت تھا ڈارک تھا اس وقت۔ اب یہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں منڈے کا دن تھا، کچھ نے تھرسڈے بھی لکھا ہے، اختلاف ہے روایتوں میں۔ لیجئے ہم منڈے ہی لے لیتے ہیں جو مسلمانوں کا مشترکہ ہے۔ منڈے کے دن حضور آئے۔ ہمارے ہاں اہل پنجاب آج بھی کہتے ہیں نور پیر۔ کیوں جناب سنا ہے نا نور پیر؟ شاہین بھائی وہ کیا ہوتا ہے نور پیر؟ ایوب صاحب وہ یہ ہوتا ہے، ہماری مائیں جب مکھن نکالتی تھی تو کہتی تھی آج نور پیر ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ نور پیر کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے سرکار آئے تھے۔ پتہ چلا جس دن میں حضور آ جائیں جب وہ نور بن جاتا ہے تو حضور خاک کیسے رہتے ہیں؟ جس شب میں حضور آ رہے ہیں، ذرا مولانا فرمائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے میرے حبیب، یعنی اصل میں تو ہمیں کہا جا رہا ہے، حضور کو نہیں۔ حضور کا پیغام ہوتا ہے حضور کے لیے، کہا امت کو جاتا ہے، ورنہ حضور تو جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ ہم جیسوں کے لیے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم سمجھیں کہ اللہ تنبیہ کیوں کر رہا ہے، توبیخ کیوں کر رہا ہے، تاکید کیوں کر رہا ہے۔ اے قاری تجھے کیا خبر ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب ذرا امام سے بتائیں، جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات راتوں سے افضل ہے، جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہو وہ مہینہ مہینوں سے افضل ہے، جس شہر میں یہ قرآن نازل ہو وہ شہر شہروں سے افضل ہے، جس ملک میں قرآن نازل ہو وہ ملک ملکوں سے افضل ہے، جس زمین پہ یہ قرآن نازل ہو وہ زمین زمینوں سے افضل ہے، جس سینے پہ یہ قرآن نازل ہو وہ سینہ سینوں سے افضل ہے۔ تو بتائیے اگر قرآن نازل ہو تو قرآن جہاں نازل ہو وہ جگہ کائنات سے افضل ہے، تو جس کے سینے پہ نازل ہوا ہے وہ ہم جیسے کیسا ہوگا؟ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ حضور پاک قرآن مجسم ہے، قرآن ناطق ہے۔ اور جب حضور تشریف لائے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی یہ روایت ہے کہ قطار اندر قطار فرشتے نازل ہوتے تھے اور مجھے سلام کرتے تھے، کہتے تھے یا آمنہ بنت وہب بارک اللہ، اے آمنہ بنت وہب مبارک ہو اللہ کی طرف سے، وسلم اللہ اللہ کی طرف سے سلام قبول کیجئے۔ ایک بات طے ہو گئی، جب حضور کی ماں کا مقام یہ ہے کہ وہ سلام اللہ علیہا ہے تو حضور کا مقام یہ ہے ادھر حضور کا نام آئے ادھر درود بھیج دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ قیبری، نعرہ صدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک روایت ہے واہ واہ کہ من یصلی علیہ، جو مجھ پر درود بھیجے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ، عجیب، جو مجھ پہ درود بھیجے اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ ذرا غور کریں، حضور پر درود بھیجنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس بندے پہ درود بھیجتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک شخص نے کہا سرکار یہ روایت آپ نے فرمائی ہے، آپ نے کہا اور سن لیجئے، من یصلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ تیسرے صحابی نے پوچھا سرکار یہ روایت درست ہے؟ آپ نے فرمایا من یصلی علیہ صلی اللہ علیہ مئات مرہ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پہ 100 مرتبہ درود بھیجے۔ ایک مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 3 قسم کی روایتیں ہیں۔ مجھ پہ 10 مرتبہ بھیجو تو 100 مرتبہ، مجھ پہ ایک مرتبہ بھیجو تو 10 مرتبہ۔ یہ صرف اس لیے کہا کہ انسان اتنا ایویلویٹ ہو جاتا ہے کہ آقا پر درود بھیجنے کے بعد اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے درود کے قابل بنا دیتا ہے، ورنہ گناہگاروں پہ تھوڑا درود ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں، اتنا درود بھیجے کہ اللہ کے سلام کے قابل۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت آمنہ بنت وہب یہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے جب میرے بیٹے کی دنیا میں آمد ہوئی تو میں نے بیٹے کے آمد کے نور کے عوض مکے سے شام کے محلات کو دیکھا۔ اگر آپ مکے سے ڈائریکٹ شام جائیں، ڈائریکٹ بالکل کوئی یو ٹرن نہ لیں تو 1200 میل ہے، ذرا غور کیجئے گا۔
آپ اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہے. اور آقا کی ماں کہتی ہے میں نے پردہ شب میں اپنے بیٹے کے نور کے عوض شام کے محلات دیکھے تو جس کے بیٹے کا نور ولادت کے دن اتنا ہے اس کی رسالت کا نور کتنا ہے. ارے اللہم صلی علی محمد والے محمد. اچھا اگر بات ہوتی حضور کی ماں کی صرف کہ ماں نے دیکھا تو ہم یہ کہتے کہ شکم میں رہے ہیں حضور 9 مہینے, اس کا اثر بھی تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, خدا کی قسم روایت بڑی عجیب ہے اور شیعہ سنی دونوں نے لکھی. یہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی دونوں نے لکھی ہے, یہ بھی دونوں نے لکھی. قالت العرب, جو عرب ساکن تھے مکہ میں, اما قریش اور غیر قریش, یا تو وہ قریشی تھے یا غیر قریش تھے, جتنے مکے میں تھے یا قریشی یا غیر قریشی, اور مسلمان تو ان میں سے تھا کوئی نہیں اللہ شہزہ ونظر جو دین ابراہیم پہ چلے آ رہے تھے, ان کے علاوہ تو کوئی تھا نہیں. تو وہ سارے کے سارے مکے والے کہتے ہیں جس رات میں آمنہ کے گھر یہ بیٹا پیدا ہوا, عبداللہ کا یتیم پیدا ہوا, اس دن ہم نے جو دیکھا عجب نور تھا, عجب لائٹ تھی. ہم جدھر دیکھتے تھے ادھر سارا کا سارا فاصلہ اس لائٹ کی وجہ سے طے ہو جاتا. ہم نے شام کی طرف دیکھا تو شام کے محلات نظر آئے, ہم نے فارس کی طرف دیکھا تو فارس کے محلات نظر آئے, ہم نے یمن کی طرف نگاہ کی تو یمن کے محلات نظر آئے. تو جس کی ولادت کے نور سے کفار بھی فائدہ اٹھا رہے ہو, ان کی رسالت کے نور سے مسلمان کیسے پیدا نہیں؟ ارے صلی علی محمد والے محمد. بے شک. اور یہ ایک کتاب ہے شرح بخاری, بخاری شریف تو آپ نے پڑھی ہے نا, آپ کے پاس ہے بھی صحیح, اس کی ایک شرح ہے. اس شرح بخاری میں نے یہ روایت دیکھی ہے کہ جو ابو لہب چچا تھا, تایا تھا بلکہ حضور کا, جو بڑا چچا ہوتا ہے اس کو تایا کہتے ہیں, تو اس نے ظاہر کافر تھا اور اس کو تو کوسنا دیا ہے. قرآن نے صرف ایک ہی بندے کو کوسنا دیا, ہاں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں, اسی کو سورہ لہب بھی کہتے ہیں. دو اس کے نام ہیں. کوسنا ہے بہت بڑا کہ ہاتھ ٹوٹ جائے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہاتھ ٹوٹ گئے. حضور کی انسلٹ کرتے ہی اتنا جسور انسان ہے. مگر شرح البخاری والا لکھتا ہے کہ آج بھی جب منڈے کا دن ہوتا ہے, توجہ رہے, تو اللہ اسی ابو لہب کو کہ جس نے تانا دیا تھا لا ولد ہونے کا حضور کو, اسے اللہ آج جہنم سے نکال دیتا ہے. 24 گھنٹے کے لیے اللہ بریک دے دیتا ہے کہ ابو لہب 24 گھنٹے تم جہنم سے چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا محمد آیا تھا تو تم نے میرے رسول کی آنے کی خوشی میں اپنا بھتیجا سمجھ کر اپنی کافرہ کنیز کو آزاد کر دیا تھا. کیونکہ تم نے کافر کنیز آزاد کی تھی, میرے محمد کی خوشی میں رسول سمجھ کے نہ صحیح اپنا بھتیجا سمجھ کے صحیح مجھے اتنا پیار ہے اپنے اس حبیب سے کہ اس دن 24 گھنٹے میں تجھے جہنم سے دور کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں عشق مصطفیٰ کی جزا مل جائے. اب ایمان سے بتائیے, جو ایک کافر خود کافر بھی ہو, اس کی کنیز بھی کافر ہو, وہ صرف بھتیجا سمجھ کر محمد کو اپنی کافرہ کنیز کو آزاد کر دے, اسے اللہ 24 گھنٹے کے لیے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو جس نے اپنا پورا کنبہ مصطفیٰ کی مدد میں کٹا دیا ہو وہ جہنم میں کیسے جائے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. علی ارے قیمری, ارے سبتری, ارے سلوان, محمد والے محمد. یہ جو آپ آ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ابو لہب صرف خوشی میں کافر کنیز کو آزاد کر دے تو وہ تو
24 گھنٹے کے لیے جہنم سے بچ جائے، اور آپ جو اپنا ٹائم قربان کر کے آ رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، ون ڈش کے لیے لا رہے ہیں، زحمتیں کر رہے ہیں، آپ شیطان کو دفعہ دور کر رہے ہیں اور اس سے آزاد ہو کر آپ آقا کے جشن میں آ رہے ہیں، تو کیا آقا کی وجہ سے جہنم ہمیشہ کے لیے ہم پر حرام نہیں ہو جائے؟ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے اس کو عام سبق شمار نہ کیجئے، یہ جشن جو ہے بڑا زبردست جشن ہے، اور اس کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس مہینے میں میں نے لکھا ہے اخبار میں بھی، 1,00,000 مرتبہ درود ہر شخص پڑھ لے تو سال بھر کی آقا کی وجہ سے انشورنس مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھ لیجئے، پورا سال حضور جانے اور حالات جانے، رزق میں وسعت بھی ہو جائے گی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، حادثات سے بھی حفاظت ہوگی، خاتمہ علی الخیر بھی ہوگا، اور اولادیں بھی محفوظ ہوں گی، اور اطمینان خاطر ملے گا، ہر دکھ رنج ٹل جائے گا آمنہ کے لال کی آمد کے صدقے۔ نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بے شک پوچھا حضور سے کسی نے کہ سرکار اگر ہم درود بھیجیں آپ پر تو کیا آپ کے پاس درود پہنچتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ معین کیا ہے جس کی عبادت صرف یہ ہے کہ وہ حمل صلوات کرتا ہے، ادھر سے ادھر چلتا رہتا ہے درود اٹھا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تو ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے۔ اب دوسرے حدیث سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ ایک اور صحابی نے پوچھا سرکار ہم نے سنا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو حمل صلوات کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ تو ادائے فریضہ کرتا ہے، ویسے رد اللہ الیہ روحی، اللہ نے میری روح میری قبر میں پلٹا دی ہے، جو بھی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یا علی۔ تو آج جو آپ یہاں سے جشن منا رہے ہیں تو آقا کریم تک یہ جشن پہنچ رہا ہے، سبحان اللہ، بے شک، جو سلام بے شک۔ آپ بھیج رہے ہیں یہ ان تک پہنچ رہا ہے، یہ درود جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آقا کریم تک جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہم مسلمانوں کا کمال ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے، توجہ رہے، اگر آپ نہ ہوتے میرے حبیب تو کائنات نہ ہوتی۔ میں نے کائنات کو آپ کے دم قدم سے پیدا کیا ہے، بے شک۔ میں نے کائنات کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے آپ کی وجہ سے کائنات بنائی ہے۔ حضور علت غائی کائنات ہے، یہی وجہ ہے کہ شب معراج میں جب حضور جا رہے تھے اور اپنا جوتا اتارنا چاہا ہے، کیونکہ موسیٰ سے اتروایا گیا تھا طور پر، تو حضور جانتے تھے کہ اتروا لیے جاتے ہیں جوتے، تو جبریل نے عجب جملہ کہا کہ وہ کلیم اللہ تھے، آپ کلام اللہ ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہی جوتوں کے ساتھ آئیے، اس لیے کہ میں نے کائنات ساری آپ کے جوتوں کے صدقے میں بنائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی حیدر، قیبری، یا علی، نعرہ صدری، یا علی، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ۔ مولانا فرمایا آپ نے، بس میں ختم کروں آپ کی زحمت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کی رحمت بنا کر۔ عموماً یہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، ویسے حقیقتاً یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ آج ذرا درست ترجمہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو ذرا اندازہ بھی ہو جائے کہ اصل ترجمہ کیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، لفظی ترجمہ تو یہی ہے، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا رحمۃ للعالمین، مگر عالمین کی رحمت بنا کر۔ آپ عالمین کی رحمت ہیں، اور اس کا حقیقی ترجمہ یہ ہے کہ میرے حبیب آپ کا ارسال عالمین کی رحمت ہے۔ یہ جو بھیجا ہے نا، بھیجا، یہ بھیجنا رحمت ہے۔ آپ خط بھیجتے ہیں نا، خط کو دور کرتے ہیں یا نزدیک کرتے ہیں؟ خط بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسالہ جاتا ہے یا آتا ہے؟ رسالہ بھیجتے ہیں یعنی کرتے ہیں. انسان کہتے ہیں دور کرنے کو. توجہ رہے, میگزین دور
एड्रेस से, इसलिए उसे रिसाला कहते हैं। वो फौज का रिसाला भी दूर हो जाता है वतन से, इसलिए उसे रिसाला कहते हैं। आपके लेटर को भी इसलिए कहते हैं इरसाल कर दे, इसलिए कि वो दूर हो जाता है। आप कहते हैं मैं पैगामची भेज रहा हूँ, रसूल को, पैगंबर को, पैगामची को भेज रहा हूँ, इसलिए कि वो आपके शहर से दूर हो जाता है, जाके चिट्ठी पहुंचाता है या पैगाम पहुंचाता है। तो इरसाल कहते हैं दूरी को। आप जरा समझना, अल्लाह कहना ये चाहता है कि मेरा पैगंबर वो है कि जिसकी हमसे दूरी रहमतुल लिल आलमीन बन गई, हमसे कुर्ब क्या बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले क्या वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए आका रहमत बन के आए हैं। जो आलम है उनके लिए रहमत है। हमें भी चाहिए कि हम भी रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है, किसी के लिए रहमत न बने, हर एक के लिए रहमत बने। जो हजरत ने जो फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक के तकाजे पूरे करने के लिए आया हूँ। तो आप देखते हैं ना कि कांटे बिछाती है औरत, है भी यहूदी, यहूदी औरत है, कांटे बिछाती है, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हुजूर नहीं देखते कांटे, तो हुजूर कहते हैं वो कहाँ गई हमारी मोहसिना जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाती थी। तो बताया गया कि वो अलील है, वो बीमार है। हुजूर तीमारदारी को चले जाते हैं, वो देख कर हुजूर को आता हुआ खुद को तख्त से गिरा के कहती है आमिना के लाल ज्यादा शर्मिंदा न करना, अपना कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सल्लल्लाहु इस्लाम तलवार से नहीं फैला। कल 150 फाउंडेशंस की मीटिंग थी ब्रुकलिन कॉलेज में, 3.5 घंटे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उन्होंने बड़ी इज्जत दी, और मैंने जो खिताब किया तकरीबन 5 मरतबा मेरा खिताब आज टीवी पे भी दिखा रहे थे, तो उसमें मैंने यही कहा कि लोगों ने मुसलमानों को समझा नहीं, इस्लाम को समझा नहीं, बल्कि मुसलमानों ने खुद अभी तक इस्लाम को नहीं समझा। अभी हुजूर ही की जो शख्सियत है वो ही कंट्रोवर्शियल है। देखिए हजरत ईसा के बारे में कोई इख्तिलाफ है कि उनकी जाए विलादत और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हजरत मूसा के बारे में कोई इख्तिलाफ हो, आका के बारे में डेट ऑफ बर्थ का भी इख्तिलाफ है, डेट ऑफ डेथ का भी इख्तिलाफ है। भाई उसकी वजह यह है कि जो विलादत बताई जाती है कहाँ से पता चलता है कि कौन कब पैदा हुआ। तो मैंने जब यहाँ अप्लाई किया इमिग्रेशन न्यू जर्सी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप अपने वालिद से लिखवा के लाए कि आप कब पैदा हुए थे। तो वालिद तो वफात पा गए थे। मैंने कहा वालिद तो वफात पा गए। इमिग्रेशन वालों ने कहा ठीक है फिर आप अपने अंकल से लिखवाएं, उनको ये पता होगा कि कब पैदा आप हुए हैं। मैंने अंकल से लिखवाया, उसको मैंने नोटरी करवाया और मुझे इमिग्रेशन मिल गया। वो अमेरिका वाले भी ये समझते हैं कि डेट ऑफ बर्थ पूछनी हो तो बाहर वालों से नहीं पूछते, घर वालों से पूछते, सुभान अल्लाह, खानदान वालों से पूछते हैं। खानदान वालों से पूछते तो इख्तिलाफ ना होता। और डेट ऑफ डेथ में भी इसीलिए इख्तिलाफ है कि उससे पूछना चाहिए जिसने जनाजा पढ़ा हो। उनसे क्या पूछ रहे हैं जो जनाजे में शरीक ही नहीं। सुभान एक जुमला सुन ले इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का भी। हजरत नुमान इब्ने साबित अल-कूफी, जिनको इमाम आज़म पुकारा जाता है, अबू हनीफा उनकी कुनियत है रहमतुल्लाह अलैह, जो कि दफन है बगदाद के अंदर। और इत्तेफाक से मैंने उनकी कब्र पे भी हाजिरी दी है, मैं वहां भी गया हूँ, वहां पर भी मैं गया हूँ। 11वीं शरीफ वाले के पास भी मैं गया हूँ, और वहीं से आगे इमाम बाबुल हवाइज सलामुल्लाह अलैह काज़िमैन शरीफैन का भी रोज़ा वहीं पर है। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक़्ह हनफिया के बानी हैं, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली सब उनके शागिर्द हैं। असल में तो वो चीफ है।
جو اہل سنت والجماعت کا مذہب پھیلا ہے آج تک، ان کی جو فقہ ہے جورسپروڈنس، وہ امام اعظم سے ہے۔ عجیب عظمت کی بات یہ ہے کہ وہ امام اعظم اہل سنت کے جو ٹوٹل امام ہیں، یوں سمجھ لیجئے پہلے امام ہیں، امام اعظم اہل سنت کے پہلے امام ہیں، وہ ہمارے چھٹے امام کے شاگرد۔ سبحان اللہ، تو بیسیکلی تو میرے اہل سنت بھی ہمارے اس طریقے سے تو فقہی رشتہ دار ہوئے، اس لیے ان کو بلانا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کے چھٹے امام کی ولادت کی رات ہے تو کم از کم ان کے جو امام ہیں ان کے استاد کی ولادت کی رات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اپنا امام سمجھ کے آ جائے، وہ اپنے امام کے استاد سمجھ کے آ جائے، اور حضور پر تو سب کا ہی اتفاق ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ ہر اعتبار سے اتحاد بھی ہو جائے گا۔ آخری جملہ سن لیں، بس یہ کلپ دوسرا ختم ہو جائے اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا تک پہنچ جائے کہ میلاد الصادقین علیہ السلام منایا گیا، سچے نبی کا دن، سچے نبی کی رات ولادت کی اور سچے امام کی رات، کیونکہ صادق ہے نا، یہ بھی صادق ہے وہ بھی صادق ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ جد بھی صادق ہے اور یہ بھی صادق ہے، صادق نبی بھی ہے، صادق امام بھی ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں یہاں پر یہ بات واضح کر دیں کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کچھ کے ہاں توجہ رہے، نبی کی شخصیت میں ذرا سمجھنے میں کمی رہ گئی، کسی نے کچھ سمجھا کسی نے کچھ سمجھا، اور جنہوں نے امام صادق کو فالو کیا ہے ان کے ہاں بالکل کوئی کمی نہیں رہی۔ اس کی وجہ یوں سمجھانا چاہتا ہوں، میں اگر تقریر کر کے یہاں سے چلا جاؤں اور کوئی صاحب کہیں کہ وہ مولانا سنے تھے جو بھینگے تھے، تو آپ کہیں گے ہمارے پاس تو ویڈیو ہے، ہمارے پاس تو دو ویڈیو ہے، وہ بھینگے تو نہیں تھے، ان کی تو دونوں آنکھیں ٹھیک تھی۔ جیسے ہی آپ نے ویڈیو دکھائی تو فوراً وہ مان جائیں گے۔ تو پتہ چلا جن کے ہاں لائیو پکچر نہیں ہوتی ان کے ہاں الزامات کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جن کے ہاں لائیو پکچر ہوتی ہے ان پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ ہمارے ہاں کیونکہ 12 فوٹو تھے محمد کے، اس لیے تاریخ میں کوئی بھی محمد پر الزام میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب کی آمد کا، خاتم الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم، سید العرب والعجم، علت غائی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی علی محمد وآل محمد، ان کے صدقے میں اور امام صادق علیہ السلام کے صدقے میں جتنے شیعہ سنی مسلمان بھائی بہن آج کے جشن میں آئے ہیں القرآن سنٹر میں، یہاں سے جانے سے پہلے آقا کریم کے صدقے میں اور ان کے اس فرزند ارجمند کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں، ہم سب کو وحدت الاتحاد عطا فرمائے، ہم سب کو نبوت و امامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شان رسالت کے فروغ کی توفیق دے، ہم سب کو ہر سال اسی طریقے سے بہتر انداز میں جشن عید میلاد النبی اور عید میلاد الصادق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے بھائی بہنوں نے آج کے دن ون ڈش پروگرام میں کھانے کا بندوبست کیا ہے، مٹھائی لائے ہیں، زردہ وغیرہ لائے ہیں، تجھے واسطہ ہے صادقین شریفین کا، ان سب کی اس خدمت کو قبول کر۔ دور نزدیک سے جو حاضری دینے آئے ہیں، جنہوں نے سنٹر کو سجایا ہے، جو والنٹیئرز ہیں جنہوں نے صفائی کی ہے، نام بنام سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ بارے الہ ہم سب کے رزق و مال میں برکت عطا کر، ہم سب کی اولادوں میں برکت عطا فرما، ہم سب کو حادثات زمانہ سے محفوظ فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر کر، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔